مثلا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جا کے ان سے گفتگو کرو اور کہو کہ ہم سب عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، تم سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، تم سے جنگ و قتال کرنے کے لیے نہیں آئے، لہذا ہمارا راستہ مت روکو۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گفتگو کرنے جاتے ہیں، ان سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اسی وقت بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی اور انہوں نے زبان سے کہا کہ پتہ نہیں ہمارے مقدر کے اندر بیت اللہ کا طواف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو تنہا تنہا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ پیارے پیغمبر کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا خبردار عثمان کے بارے میں یہ بات مت کہو، میرا اعتقاد ہے کہ حضرت عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا یاد رکھو ہم اس پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے، تم اگر تنہا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان نے صاف کہا نا اللہ، میرے دل کے اندر سچا عشق مصطفیٰ ہے، فرمایا میں اپنے نبی کی معیت کے بغیر، میں اپنے نبی کے ساتھ کے بغیر فرمایا بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ دیکھیں وہی نبی کے الفاظ اور وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ۔ جس وقت حضرت عثمان غنی نے صاف جواب دیا تو پھر مشرکین مکہ کو آگ لگی کہ دیکھو کس طریقے سے پیغمبر اسلام کا ساتھ دے رہا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے صاف انکار کر رہا ہے کہ بغیر ان کے میں طواف بیت اللہ کا نہیں کر سکتا۔ تو پھر انہوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ خبر اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے وہ 1400 صحابہ کرام کو اکٹھا کر دیا جس کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ حقیقت کے درخت کے نیچے آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا ہم نے 1400 صحابہ کرام نے یعنی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے خون کی قدر و منزلت اور قیمت کتنی زیادہ ہے کہ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر اپنی ذات کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس وقت بیعت ہونے لگی تو آپ نے فرمایا یہ ایک ہاتھ میرا اور دوسرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ تو قربان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جب انہوں نے اس طرح کہا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا نیچے اگر مصطفیٰ کا ہاتھ آگے اور درمیان کے اندر صحابہ کرام کا ہاتھ، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر اللہ کی ذات کا ہاتھ ہے۔ تو اگر نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا ہو، اوپر ہاتھ خدا کا ہو، درمیان کے صحابہ کرام کے ہاتھ میں قسم با خدا وہ صحابہ کرام نہ نبی کے ہوتے ہوئے نہ نبی کے جانے کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے کہ جن کے اوپر ہاتھ اللہ کی ذات کا ہو، جن کے ساتھ معیت اور طاقت ہو، جس کے ساتھ مشرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو یہ کہا کہ میرا ہاتھ اور دوسرا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں کے اوپر میرے پیغمبر جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ اوپر بیعت کی ہے۔ قربان جائیں جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام بیعت کریں اللہ ان کے اوپر راضی ہو رہا ہے تو خود اندازہ کیجیے کہ اللہ حضرت عثمان کے اوپر کتنا راضی ہوگا، یعنی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی اصحاب کے اوپر راضی ہو رہا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بھی مسلمانوں کے اوپر مشکل مرحلہ آیا آپ نے جب بھی اپیل کی وہ جیش العسر ہو جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ وہی غزوہ ہے جیش العسر ہے کہ جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا سامان گھر کا لے کے آ گئے، سارا اثاثہ لے کے آ گئے۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا
کہ اس تنگی والے لشکر کے اندر مسلمانوں کی مدد کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب میں اللہ کے پیغمبر، میں 300 اونٹ بمائے سال و زمان اس جیش الحسن کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر وقف کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت ملتی ہے حضرت عثمان غنی کو۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے احادیث کے جو جیش الحسن کے اندر ہماری مدد فرمائے؟ تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر خدا پھر ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر اس دعا میرے پیغمبر نے اس وقت اپیل کی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے 900 اونٹ بمائے سال و زمان اور 100 گھوڑے جہاد کے لیے آپ نے وقف کیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ہمیں مالی طور پر کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں اور 1000 دینار لا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو آگے کیا اور فرمایا عثمان اس قدر پھینک دو۔ جس وقت حضرت عثمان نے آپ کے اس دامن کے اندر دینار کو پھینکا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو کبھی دائیں ہاتھ کے اوپر کبھی بائیں ہاتھ کے اوپر پلٹ رہے ہیں اور آپ نے اپنی زبان سے کہا ما زکا عثمان ما عمل بعد اليوم، خطائیں تو تیری پہلے بھی نہیں تھی، اللہ راضی ہو چکا تھا، اب میں نے باڑ لگا دی ہے اس بات کے اوپر، خط لگا دی ہے تیرے چاروں طرف، تاکہ آنے والے زمانے کے اندر کوئی تیری طرف میری نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی تیری ذات کے اوپر تنقید کا نشانہ نہ بنائے، کوئی تیری کردار کشی نہ کرے کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو اللہ کی طرف سے تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو میں ما ذکر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اسی طرح مسجد نبی کی توسیع کی ضرورت پڑی، کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، مسجد کی جگہ تھوڑی ہے، کون ایسا شخص ہے؟ تو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں جو مسجد کی توسیع کے لیے جگہ وقف کرے۔ تو اسی مجمع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور میں اللہ کے پیغمبر کوئی اور نہ ہو، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں کہ میں مسجد نبوی کے لیے جتنی توسیع کے لیے جتنی جگہ چاہیے تنے تنہا عثمان خرید کے اس کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے گا۔ اسی طرح جس وقت مسلمان ہجرت فرما کے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے، وہاں پہ پانی کا جو نظام تھا اس کے اوپر یہودیوں کی ملکیت تھی، اور جس وقت مسلمان وہاں پہ پہنچے پہلی بات کہ پانی دیتے نہیں تھے، اگر دیا بھی ہے تو مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اس شخص کو کہ جو یہ مسلمانوں کے لیے کنواں پانی کا خرید کر دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں یہودیوں سے خریدا اور وقف عام کر دیا کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو مسجد نبی کی توسیع کی باری ہو، حضرت عثمان آگے، جیش حسن کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہو، حضرت عثمان آگے، کنویں کی خریداری کا معاملہ ہو، حضرت عثمان آگے، ہر معاملے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں۔ تو جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق کے بعد آئی، آپ کے دور خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق کے دور میں کتنی تھی، بلکہ کتنی یعنی سنت مسلمانوں کی قبضے میں 22,000 مربع میل، لیکن وہ ڈبل ہو کے 44,000 مربع میل کے اوپر جس وقت پڑی، اہل کفار کو یہ بات بہت ہی ناپسند آئی کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ اور مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں، ہم نے تو کہا تھا عمر فاروق کو ہم نے شہید کر دیا تو اب یہ بڑھتا ہوا اسلام رک جائے گا، لیکن یہ تو مسلمانوں کے بعد اس سے بھی زیادہ فتوحات مسلمانوں کی حاصل ہوئی اور بہت سارا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر آیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اصل میں یہ تحریک ابن سبا کے نام سے ہے کہ جو یہودی تھا اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اس نے اہل بیت کی محبت کا ایک بہانہ بنا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، ہاں جی، اور بارہا مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی اور مزید آگے بڑھتے ہوئے اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے اوپر بہت سارے الزامات لگا دیے، ہاں جی، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس تحریک کے اندر منافقین اس وقت ملے تو انہوں نے حج کے موسم کا انتخاب
کیا کہ زیادہ تر مسلمان حج کے لیے گئے ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد مدینہ میں کم ہوگی، تو ہم حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرتے ہوئے اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ مبارکہ کہ باغیوں نے آپ کا محاصرہ کر دیا اور آپ کو خطبہ بیان کرنے سے روک دیا گیا، اور یہاں تک کہ وہ عصا وہ لاٹھی جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے استعمال کرتے تھے اس کو توڑ دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو محدود کر دیا گیا، آپ کے گھر کے اندر کہا گیا کہ خبردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر نماز نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر کے اندر محدود کر دیا گیا، ان کو مسجد آنے سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ کھانے پینے کا جو انتظام تھا اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے ایسا قبضہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی تک بھی اندر نہ جانے دیا۔ وقت بیتتا گیا، 40 روز بیت گئے اسی طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بھائیوں سے خطاب کرتے فرمایا کہ بتاؤ صحیح میرا جرم کیا ہے؟ تم نے مجھے کہا ہے کہ میں نے بیت المال سے مال حاصل کرتے ہوئے اپنی ذات کو خرچ کیا ہے۔ جو عثمان مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے، جیش الوسط کے لیے اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے، وہ عثمان یہ کیسی ضرورت کر سکتا ہے کہ بیت المال سے مال کو اپنی ضرورت کے لیے خرچ کرے؟ فرمایا وہی پانی تم میرے لیے روک رہے ہو، یہ وہی پیرے روکا ہے کہ جو میں نے خرید کے مسلمانوں کے لیے خاص کیا تھا، آج اسی کنویں کا پانی تم میرے اوپر بند کر دے ہو۔ میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے یا میں اسلام سے ہٹ گیا ہوں؟ تو پھر مجھے بتاؤ۔ فرمایا بندہ دلوں میں کوئی ایسی چیز نہیں، بس ہم بڑھتے ہوئے اسلام کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں حسد کی آگ ہے کہ کیوں یہ بڑھتا ہوا اسلام آگے چلتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت 40 روز اس طرح بیتتے گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا روز تھا کہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قیلولہ فرمایا، کچھ دیر کے لیے آرام کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، اور پیارے پیغمبر صلی کیا فرماتے ہیں، اے عثمان 40 روز کے پیاسے، آج تو افطار مدینہ کے پانی سے نہیں، جنت کے اندر ہمارے پاس آ کے افطار کرے گا۔ جس وقت آپ کو خواب میں یہ دکھایا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت نائلہ سے کہا، کیونکہ آپ اکثر طور پر تحمل ہی مانتے تھے، فرمایا مجھے پاجامہ دے دیا جائے تاکہ وہ پہن لوں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ دشمن اگر میرے اوپر حملہ بھی کرے تو کم از کم میرا وہ صدر ظاہر نہ ہو، کیوں میں وہی شخص ہوں کہ جس کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس مسلمان کی حیا کیوں نہ کروں جس کی حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں تو مشہور تھے، اور آپ نے خود فرمایا کہ جس وقت مجھے بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ میری بھوک پہ ڈال دیتا ہے، اللہ میری پیاس کی شدت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ البقرہ کی جس وقت آپ تلاوت کرتے کرتے قرآن کے اس مقام کو پہنچے، بس یکفیکہم اللہ، دشمنوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور اس حد تک حملہ وہ شدید تھا کہ آپ کا خون بہتے بہتے بس یکفیکہم اللہ کے لفظ کے اوپر جا کے رک گیا۔ کیوں؟ اللہ نے بتایا کہ جو میرے اصحاب پیغمبر کے اوپر کسی قسم کی بات کرے گا، دنیا والے مقدمہ لڑے نہ لڑے، دنیا والے اس دل کی حمایت کرے نہ کرے، اللہ خود حمایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں خود ہی کافی ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے دلوں میں نبی کے اصحاب کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، فمن بس یکفیکہم اللہ، میں خود ان سے انتقام لوں گا۔ حالانکہ بارہا صحابہ کرام نے کہا تھا، حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم ان بھائیوں کا مقابلہ کریں، آپ میں نہیں، میں نبی کے شہر کے اندر کسی قسم کی خون ریزی نہیں ہونے دے سکتا۔ پھر فرمایا گیا کہ ہم آپ کو اس جگہ سے نکال کر شام کی طرف بھیج دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تحفظ دیں گے۔ فرمایا نہیں، میں جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ جیتے جی میں نبی کے شہر کو چھوڑ کے جاؤں، اور میں ان کا مطالبہ اس لیے نہیں مان رہا کہ میرے پیارے پیغمبر
کہ لوگ تیری خلافت والی قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم ان کی بات کو نہ مانا بلکہ استقامت کے ساتھ کیا ہونا، ڈٹ جانا۔ تو میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، کسی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال حضرت عثمان کو اس وقت حملہ کیا گیا، خون بہتا ہوا اس مقام کے اوپر پہنچا، آگے اور جتنے بھی وہ باغی تھے انہیں اس طریقے سے آپ کو حملہ کیا کہ اسی مقام کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہو گئی، شہادت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں کے اوپر قربان جائیں جنہوں نے نبی کے ایک فرمان کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں نبی سے اگر عشق کرنا ہے آگے تو سیکھنا ہے کہ ایسا عشق سچا ہو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو وہ تمہیں نبی کے اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ان کی قربانیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ جب تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو میں پھر دشمن اپنے منصوبے کے اندر کامیاب ہوتا نظر تو آئے گا، لیکن وہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہوگا۔ کیوں؟ مسلمان کی یہ شان ہے کہ یہ بچ جائے غازی تب بھی کامیاب، یہ شہادت کے مقصد کے اوپر فائق ہو جائے تب بھی کامیاب۔ چنانچہ میرے پیغمبر کی وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی کہ جس وقت آپ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کی تو میرے پیغمبر نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، اپنی حرکت کو روک دے، کیا تجھے خبر نہیں تیرے اوپر نبی، صدیق اور وہ شہید کھڑے ہیں؟ اور اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حد تک محبت کی کہ اپنی زندگی کو بھی نبی کے شہر میں قربان کر دیا، اس بات کو بھی اعزاز سمجھا۔ یہ ہے وہ عشق جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، یہ ہے وہ محبت کا معیار کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر راضی ہو گیا۔ تو آج اگر اللہ کی رضا کو لینا ہے تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا پڑے گا، ہمیں وہی جذبہ لانا پڑے گا، ہمارے اندر وہی قربانی کا جذبہ ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیغمبر کو تھا کہ انہوں نے اپنا تن من تن سب کچھ قربان کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ لوگوں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ اس دین کو قربان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے مصطفیٰ کو اپنے دلوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی رشک